اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ الفا الفا مرۃ وبارک وسلم۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے، اور وہ یہ کہ پڑھنے لکھنے کا فائدہ آپ کو اپنی زندگی میں محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ پڑھ لکھ لینے والے سے یہ امید کی جاتی ہے کہ جب وہ پڑھ لکھ لے گا تو اس کی زندگی پر پڑھے لکھے ہونے کا اثر پایا جائے گا، اس کا انداز، اس کا اطوار، اس کا ڈھنگ، اس کا سلیقہ بدل جائے گا، صاف لگے گا کہ پڑھا لکھا ہے، مدرسے سے پڑھ کے آیا ہے، یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہے، کالج سے پڑھ کے آیا ہے۔ اسکول کا پڑھا ہوا بچہ، مکتب کا پڑھا ہوا بچہ بھی اپنے اندر ایک واضح تبدیلی کا پتہ دیتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت کے طوفیل نماز اور روزہ عطا فرمایا۔ کیسی نماز کہ دنیا اس کو حیرت سے دیکھتی ہے۔ کسی طرف کا آدمی ہو، کالا ہو، گورا ہو، مزدور ہو، مالک ہو، دولت مند ہو، فقیر ہو، وہ جب آتا ہے تو نماز کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، ایک ساتھ کھڑا ہوتا ہے، پیر ملا لیتا ہے، مونڈھا ملا لیتا ہے، اپنا قبلہ درست کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کوئی انتشار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کی وجہ بھی یہی بتائی ہے۔ روزے کے جو بہت سے مقاصد ہیں، ان میں سب سے جو واضح ٹارگٹ اور نشانہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے واضح کیا، لعلکم تتقون۔ روزہ تم کو اس لیے دیا گیا، روزہ تمہارے لیے اس لیے لکھا گیا، روزہ تمہارے اوپر اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ ہم روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، اور کبھی موقع ملے پانی پھکانے کا تو ایسا لگے کہ کبھی نماز نہیں پڑھ سکا ہے، یہ کبھی روزہ نہیں رکھ سکا ہے، اس کے اندر کوئی ترتیب نہیں ہے، اس کو کوئی تنظیم معلوم نہیں ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ 10 منٹ پہلے جو سب سے زیادہ منظم قوم تھی، اس کی ساری تنظیم بگڑ گئی۔ یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے۔ اگر نماز اور روزے کا اثر میری روزانہ کی زندگی پر نہیں پڑتا تو کیا فائدہ؟ ایسی نماز اور ایسا روزہ جس کا اثر، جس کا پربھاؤ، جس کا امپیکٹ، جس کا انفلوئنس، جس کا نتیجہ میری زندگی پر مرتب نہ ہو، اس کا کیا فائدہ؟ اب اس کو دوسرے طرح سے بھی سمجھ لیجیے۔ ہماری زندگی میں 2 قسم کے معاملات ہوتے ہیں، سب کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں عبادت کہتے ہیں، دوسری وہ جس کو ہم اپنی زبان میں معاملہ کہتے ہیں۔ ہم نے نماز پڑھی، عبادت تھی، پانی پھکا رہے ہیں، یہ معاملہ ہے، مصافحہ کر رہے ہیں، یہ معاملہ ہے۔ گو کہ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے پانی پھکا رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے پھکا رہے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے نا؟ مصافحہ کرنے میں اگر یہ مقصد ہے کہ نماز پڑھائی ہے، حافظ صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، شاہ صاحب ہیں، ان سے مصافحہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی برکت ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ اور حدیث کے الفاظ میں مغفور کے ہاتھ میں، بخشے ہوئے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا بھی بخشائش کا سبب ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ بخشے ہوئے ہو سکتا ہے کہ ہم خود بخشے ہوئے ہو سکتا ہے کہ مصافحہ کرنے والا بخشا ہوا ہو سکتا ہے کہ جس سے مصافحہ کیا جا رہا ہے وہ بخشا ہوا ہو، دونوں میں سے کوئی ایک تو بخشا ہوا ہوگا۔ ادھر ہوا تو ادھر فائدہ، ادھر ہوا تو ادھر فائدہ، تو یہ بھی عبادت ہو گیا۔ اب اسلام کی تعریف سن لی،
آپ سے کوئی پوچھے کہ اسلام کا ڈیفینیشن کیا ہے، بہت سے اینگل ہیں اسلام کی تعریف پریبھاشا بتانے کے لیے۔ اگر مجھ سے پوچھئے تو میں ایک پریبھاشا آپ کو سکھاتا ہوں۔ اسلام اس فلسفی کا نام ہے، اسلام زندگی جینے کے اس طرز کا نام ہے جو معاملے کو بھی عبادت بنانا سکھاتا ہے۔ معاملہ، دن رات کی زندگی، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، دکانداری، خریداری، بیچ کھوج، چلنا پھرنا، ٹریفک، ہے نا، ہنسی بول چال، کھیل کود، سب کو جو عبادت سے جوڑتا ہے اس فلسفے کا نام اسلام ہے۔ تو یہ کتنی خراب بات ہے کہ ہم نماز پڑھ کے اٹھیں اور ساری تنظیم بھول جائیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صفوں کے درمیان بوتل رکھا ہوتا، امام چلتے ہر صف سے گزر جاتے اور جدھر سے گزرتے اس صف والا بوتل اٹھا دیتا، امام صاحب پھونک دیتے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ کیوں ہم ایسا کر رہے ہیں؟ آپ کو دنیا آپ کے دین کی وجہ کر دیکھنے کو مجبور ہے۔ خدا کے واسطے ہمیں اور آپ کو اپنی شکل برباد نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے اندر اگر ہم سدھار پیدا کریں، یہ امام کی تعظیم نہیں ہے کہ ہنگامہ مچا ہوا ہے، امام صاحب کو اپنی جان بچانا مشکل ہو رہا کہ چپا لے جائے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کوئی حل تو نکالنا ہوگا۔ یا تو ایک جگہ بوتل جمع کر لی جائے اور کہا جائے کہ امام صاحب جب پھونک دیں گے تو آپ لے لیجئے گا۔ اس میں ایک ڈر ہے کہ ایک طرح کی بوتل بہت ہے، کون کس کی بوتل لے لے پتہ نہیں۔ تو دوسرا طریقہ وہی ہوگا کہ صفوں کے درمیان سے امام گزریں۔ کوئی ایک طریقہ ہمیں نکالنا ہوگا۔ آپ کو جس نے نماز میں دیکھا ہے وہ بوتل پھکاتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ اور بڑی قربانی اور ایثار کی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر بوتل ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو جو جس کی بوتل لے لے، سب بوتل ملت کی ہے اور سب پر قرآن دم کیا گیا ہے، سب ایک دوسرے سے حسن نیت رکھتے ہیں، تو شکوہ کاہے کا، گلہ کاہے کا؟ ہاں، چاندی کی بوتل ہو تو الگ رکھیں، پیتل کی ہو تو الگ رکھیں، تانبے کی ہو تو الگ رکھیں۔ اس سے اتفاق ہے آپ کا، ہے نا؟ میں زیادہ دن آپ کو ساتھ نہیں دوں گا، آئندہ سال سے میری صحت اجازت نہیں دیتی کہ میں آ سکوں، اس لیے میں نہیں آؤں گا۔ پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ میں اب اپنا وقت آپ کو نہیں دے سکوں گا، یہ میرا آخری سال ہے کہ ہم آ گئے ہیں، اور ہمیں محسوس ہوا کہ میرے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلتا رہے گا، اللہ آباد و شاداب رکھے۔ اس لیے میں نے نصیحت آمیز چند جملے آپ تک پہنچا دیے، جو میری ذمہ داری ہے، ہم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ میرے سامنے اگر ہنگامہ ہوتا ہے تو ہم اس ہنگامے کے لیے اتنے ہی جواب دیں ہیں جتنے آپ اتنے ہی ہم۔ اب آخری میں ایک جملہ اور سماعت کیجئے۔ حالات کے اعتبار سے اگر آدمی نہ بدلے تو اس کو ہم پاگل کہتے ہیں۔ ایک آدمی کے گھر میں میت ہو جائے اور وہ ہنس رہا ہو تو اس کو کیا کہیے گا؟ یہ پاگل ہے نا؟ یا ایک آدمی کے گھر میں خوشی ہو رہی ہو اور وہ رو رہا ہو، ماتم کر رہا ہو، تو آپ کہیے گا پگلا گیا ہے، ساری دنیا اس کی خوشی میں شرکت کے لیے آئی ہے اور یہ سینہ پیٹ رہا ہے۔ آج ہمارے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے، بہت غور سے ہمیں سوچنا ہے۔ غزہ کا کیا عالم ہے؟ جنگ بندی کے بعد پھر حملہ شروع ہو گیا، بری طرح جنگ جاری ہے۔ روزہ رکھنا کتنا آسان ہے میرے اور آپ کے لیے، سحری کھانا بھی آسان ہے۔ ابھی من پسند راستے پر ہم چلیں گے، کچھ لوگوں کو چائے یاد آ رہی ہوگی کہ چائے پیئیں گے۔ اللہ آپ کی چائے سلامت رکھے، اللہ آپ کا کھانا سلامت رکھے۔ ذرا اس کے بارے میں سوچئے جس کی پیاس بجھانا بھی جس کے لیے جان جانے کی باری ہے، ایسی قوم کا ہم حصہ ہے نا؟ آپ کو معلوم ہے کئی مسجدیں توڑ ڈالی گئی،
اور کئی مسجد نشانے پر ہے، کتنے گھر توڑ ڈالے گئے۔ آپ کو گالی بکنا بھی اب پاپ نہیں رہا، اب جو آپ کو گالی بکے گا اس کو قانون کہے گا کہ کوئی خاص بات نہیں، بول دیا۔ اس سچویشن میں کیا ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا ہم کچھ بدلنے کو تیار ہیں؟ کیا ہم سوچ رہے ہیں کچھ؟ کون سا ٹاپک ہوگا میری زندگی کا؟ کس پر ہم بات کریں گے؟ بات کرنے کا ٹاپک تک نہیں بدلا، جلسے جلوس کے وہ نعرے بھی نہیں بدلے جو کل خوشی کے دنوں میں لگتے تھے، وہ آج بھی لگ رہے ہیں۔ مولانا کی تقریر میں بھی کوئی انقلاب نہیں آیا، اور آپ کے چہرے کی بناوٹ میں اور آپ کے ناک نقشے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ایسی قوم پر جو ہو جائے سو کم ہے۔ اسی انجمن اسلامیہ ہال میں عجب نہیں کہ اس مہینے میں تو ذرا مشکل ہے، آئندہ مہینے میں ایسی ایسی بارات آوے گی کہ 50,000 تو معمولی چیز ہے پٹاخہ چھوڑنے میں، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو پھر رونا کاہے کا، پھر گانا کاہے کا؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ورڈکٹ فیصلہ سنا دیا ہے کہ جسے اپنی حالت کے بدلنے کا ذرہ برابر احساس نہیں ہے، اللہ بھی اس کی حالت نہیں بدلتا۔ ہمیں سوچنا ہوگا، معمولی بات نہیں ہے۔ آپ جس مہینے میں بیٹھے ہیں یہ عالمی سچائی ہے، یہ معمولی سچائی نہیں ہے۔ قرآن نے جس لب و لہجے میں آپ کو روزہ عطا فرمایا، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم کو اکیلے روزہ نہیں دیا گیا، تم سے پہلے سب کو روزہ دیا گیا تھا۔ ذرا کھوج کے دکھاؤ تو کسی کے ہاں 1 مہینے کا روزہ ہے؟ ملا تھا سب کو، سب نے ملیا میٹ کر دیا، کسی نے تو پورا مٹا دیا، کسی نے خاص لوگوں تک محدود کر دیا، کسی نے عورتوں تک محدود کر دیا، کسی نے اپنے علماء تک محدود کر دیا۔ پبلک میں وہ پایا نہیں جاتا۔ یہ اکیلی پبلک ہے عالمی سطح پر جو چھوٹے بڑے، کالے گورے، لمبے ناٹے سب مل کر ایک ساتھ 1 مہینے کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ یہ ایک عالمی سنگ میل ہے جسے پروردگار نے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایسا نصب کیا ہے کہ پوری دنیا اس کو مڑ کر دیکھنے کو مجبور ہے۔ اس عالمی پہچان کی امت اگر اپنی قدر خود نہیں سمجھے گی تو کون سمجھے گا؟ ذرا تیار ہو جائیے، ذرا سوچئے۔ اگر آپ کے دل میں اللہ سے مانگنے کا جذبہ نہیں تو کہاں کا مانگنا ہے نا؟ آپ کو معلوم ہے آپ خود ایسے مانگنے والے کا گریبان پکڑتے رہتے ہو۔ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا آدمی کھڑے ہو کے چندہ مانگے، مدد مانگے، جس کو آپ جانتے ہو کہ اس کی کوئی بیٹی کی شادی نہیں، جھوٹا ہے، اس کے بہن کی شادی نہیں، یہ جھوٹ بول رہا، کوئی کہے کہ میرے پاس کرایہ نہیں، آپ کہیے کہ کل تو تم پٹنہ جنکشن کی مسجد پر مانگ رہے تھے، آج یہاں مانگ رہے ہو، کب تک کرایہ لیتے رہو؟ تو آپ کیا کیجئے گا؟ اس کا گریبان پکڑیے گا۔ گریبان کس کا پکڑا جاتا ہے؟ جو مانگنے والا تو بن گیا ہو، اس کی مانگ سچی نہ ہو۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم مانگنے کو لائن میں لگ رہے ہیں، کیا ہماری مانگ سچی ہے؟ خدا کے واسطے ہم اور آپ ایک ہیں، ہم کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ ممبر کی سیڑھی پر ہم بیٹھ گئے تو آپ سے الگ ہو گئے، یہ غلط فہمی ان لوگوں کو تھی جو بڑے سیکولر بننے کی کوشش کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ میرا سیکولر بننا ہم کو بچا لے گا، لیکن ان کو بھی کیسے دنیا نے لیا یہ آپ جانتے ہیں۔ ساری سیکولرزم ان کی کہاں گھس گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کے یہ مطلب نہیں کہ ہمیں سیکولر نہیں بننا چاہیے۔ اگر سچا مسلمان سیکولر نہ ہوا تو کون سیکولر ہوگا؟
مسلمانیت سے بڑھ کر، اسلام سے بڑھ کر کوئی سیکولرزم ہے ہی نہیں۔ ہم سب کی آزادی، سب کے حقوق، سب کے ادھیکار کی بات اپنے دین کے حوالے سے کرتے ہیں، دین سے الگ ہٹ کے نہیں۔ ہمارا دین ہم کو سکھاتا ہے کہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور جس نے سب کے حقوق نہیں جانے وہ اللہ کے حقوق کے ادا کرنے کا دعویٰ غلط کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ آپ نے تو پہلی قرآن کی آیت خوب سنی اور ابھی تلاوت میں بھی سن لی، نماز میں بھی سن لی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے قرآن کے علاوہ جو حدیث سنی گئی اس میں پہلی حدیث کیا ہے؟ ارحموا علی من فی الارض، زمین والوں پر رحم کرو۔ یہ حضور کا پہلا جملہ ہے بطور حدیث، یہ پہلی حدیث ہے۔ ارحموا علی من فی الارض، دھرتی والوں پر دیا کرو۔ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں اور آپ اس دین کے سپاہی ہیں، ہم سے کوئی کیا کہے گا؟ اگر ہم صحیح ہو جائیں تو پوری زمین ہم سے مانگے گی کہ آؤ تم آگے بڑھو، تمہیں سے امید ہے کہ تم رہو گے تو زمین والوں پر کرپا ہوگی۔ آج ہم لوگ اسی کیریکٹر کے حوالے سے اللہ کے آگے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ سے ہمیں کیریکٹر بھی مانگنا ہے، کردار بھی مانگنا ہے، اور اے اللہ ہم تو تیرا نام لیتے ہیں، میری ایسی حفاظت کر دے کہ ہم دنیا کو یہ دکھا سکیں کہ تیرا نام لینے والے کیسے ہوتے ہیں۔ اب نصیحت زیادہ نہیں، رات زیادہ ہو رہی ہے، تراویح پڑھنے کے بعد سچ مچ بھوک لگتی ہے نا؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ تراویح اگر آپ نے پڑھ لی ہو تب جی چاہتا ہے کہ پروردگار کھلاتا اور ہم پروردگار کی بندگی کا حوالہ دیتے ہوئے کھاتے، ہے نا؟ یہ تراویح بھوک جگاتی ہے نا؟ دوسری بھوک بھی جگاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی بھوک بھی جگاتی ہے۔ اس کی بھی پرواہ ہم کو کرنی ہے کہ بھوک صرف کھانے کی نہ ہو، صرف پینے کی نہ ہو، اللہ کی بندگی کی بھوک بھی جاگ جائے، ہے نا؟ اب دو تین بات اور جان لیجیے۔ ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اپنے رشتوں کی لاج رکھتے ہیں، بڑی بڑی بات نہیں۔ ہم کیا فلسطین کی طرف مارچ کر جائیں؟ کیا کریں ہم؟ آپ اپنے گھر کو فلسطین بننے سے بچائیے، گھر کو فلسطین غازہ بننے سے بچائیے۔ بھلا یہ کیسے ہوگا؟ میرا گھر الحمدللہ کہاں غازہ ہے کہ ہم غازہ ہونے سے بچا لیں؟ جانتے ہیں اپنے گھر کو غازہ بننے سے بچانے سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ آپ کا بھائی آپ سے خوش ہے، یا آپ کا بھائی آپ کے انیائے کے لیے دنیا کو شکایت کرتا پھرتا ہے؟ آپ کی بہن آپ سے حصہ پا سکی؟ آپ میاں بیوی خوش ہیں؟ اگر خوش ہیں تو آپ دنیا کے بہترین انسان ہیں، آپ کو کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں لینا، آپ کا خدا آپ کے رسول سے لکھوا کر آپ کو سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ میاں بیوی اگر خوش ہیں تو آپ دنیا کے بہترین انسان ہیں۔ آپ کا بچہ اور آپ دونوں مل کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے مسجد جاتے ہیں، آپ کا بیٹا دیر ہو جائے تو آپ سے کہتا ہے ابا چلو نا مسجد، تو آپ خوش نصیب ہیں اور آپ نے اپنے گھر کو فلسطین بننے سے بچا رکھا ہے۔ اپنے گھر کو غازہ مت بنائیے، اپنے گھر کو فلسطین مت بنائیے، یہی ہماری سب سے بڑی ڈیوٹی ہے۔ ہم مولانا ہو جاتے ہیں، شاہ صاحب ہو جاتے ہیں، امام ہو جاتے ہیں، سجادہ نشین ہو جاتے ہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ میری فیملی کے لیے میری کیا ذمہ داری ہے، میرے بھائی کے لیے میری کیا ذمہ داری ہے، میری ماں کے لیے ہماری کیا ذمہ داری ہے، میرے باپ کے لیے ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ اگر آپ یہ بھی پورا کر لیتے ہیں اور فیملی کورٹ میں آپ کی گنتی کم ہو جاتی ہے
تو آپ گویا حالات سے سدھرنے کا ثبوت دیتے ہیں کہ فیملی کورٹ میں اب مسلمان کم آ رہا ہے، مسلمانوں کا آپسی بلڈ ریلیشن کا جھگڑا کم ہو رہا ہے، اس کے مطلب یہ حالات سے سیکھ رہا ہے۔ اور نہیں سب کچھ ویسے ہی چل رہا تو پھر آپ اور ہم دونوں اس کو بھگتیں گے، نہ ہم بچیں گے نہ آپ بچیں گے۔ اور اگر ہم ایسا کر لیتے ہیں تو ہم یقیناً اللہ کی مہربانی حاصل کریں گے، اور آپ کا دل اگر ان حالات سے کوڑھتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کا دل کوڑے، لیکن اگر اس حوالے سے دل نہیں کوڑتا تو آپ کا دل رہے نہ رہے کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے دل کا۔ آئیے اسی کڑھن کے ساتھ، اسی درد دل کے ساتھ، اسی پریشانی کے ساتھ، اسی فکر کے ساتھ، اسی چنتا کے ساتھ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائیں۔ چھوٹی سی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ اجمعین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ پروردگار ہم شرمندہ ہیں، ہم لجت ہیں پروردگار، ہم تیرے آگے منہ کھولنے کے لائق نہیں ہیں پروردگار، سچ مچ ہم منہ نہ کھولتے، یہ منہ صرف اسی لیے کھولتے ہیں کہ منہ بھی تیرا ہی دیا ہوا ہے، اور تو نے ہی یہ حوصلہ بھی دیا ہے کہ جب کہیں سے کوئی دروازہ نہ کھلے تو میرے دروازے کو کھٹکھٹانا، یہ دراصل کھلا ہوا ہے اور تمہارے ہی لیے بنا ہے۔ اے اللہ پاک یہی سمجھ کے تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، پہلے تو اپنا حال کہتے ہیں پروردگار، بڑا برا حال ہے پروردگار، بڑے برے حال سے گزر رہے ہیں۔ اے اللہ پاک ہم آئینہ تو دیکھتے ہیں لیکن اس میں بال، ناک، چہرہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن پروردگار ہم اپنے دین کا چہرہ ٹھیک سے نہیں دیکھ پاتے۔ اے اللہ پاک آنکھوں میں وہ طاقت دے دے کہ ہم اپنی وہ شکل دیکھ سکیں جو تیرے جناب میں ہمارے لیے بن رہی ہے۔ اے اللہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم گرے ہوئے ہیں، گئے گزرے ہیں، ہم پروردگار لاپرواہ ہیں، بے حس ہیں۔ اے اللہ تیرے آگے اپنا حال رکھتے ہیں، ہم پر رحم کر دے پروردگار، تو نے بڑا رحم میرے اوپر کیا ہے، اور اسی رحم کو تیرے جناب میں وسیلہ بناتے ہیں۔ کون رحم؟ اے پروردگار یہ اربوں لوگوں کے درمیان تو نے ہم کو اور ان کو اپنے دین کے لیے چنا ہے، یہ بڑی مہربانی ہے پروردگار، ہم لوگوں نے درخواست نہیں دی تھی، یہ تیری مہربانی ہے کہ تو نے اسلام، اللہ اتنی بڑی نعمت، اس کے لیے میرا انتخاب کیا۔ اے اللہ ہم اس انتخاب پر ایسی 70 زندگی بھی حاصل کریں تو شکرانہ ادا نہیں ہونے والا۔ اے اللہ پاک ایک مہربانی اور کر دے، اسلام کے مطابق ہمارا چہرہ بھی کر دے۔ اے اللہ کیا عرض کریں پروردگار، برباد ہے ہم، تباہ ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے پروردگار، ہم کس طرف سے اپنی بات کریں۔ اے اللہ رحم کر دے پروردگار، رحم فرما۔ اے اللہ پروردگار، اے ارحم الراحمین رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم ابھی بھیڑ میں ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہم اکیلے اکیلے تیرے جواب دے ہیں، وہاں کوئی نہیں ہوگا پروردگار، اور ہم بھیڑ میں ہو کے بھی کیا کریں گے؟ خلوت در انجمن، کمال تو یہی ہے کہ بھیڑ میں ہو کے بھی خود کو خلوت الہی میں سمجھے اور اللہ کی جواب دہی میں حاضر جانے۔ اے پروردگار ہمیں معلوم ہے کہ ہم میں سے کسی ایک کو اٹھانا ہو تو ملک الموت کو کوئی دقت نہیں ہے کہ بھیڑ میں سے ایک کو اٹھا لے اور اسے پتہ ہی نہ چلے کہ کیسے ہم اٹھ گئے۔ اے اللہ معاف کر، معاف کر دے، رحم فرما پروردگار، معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ اب تو یہ آنکھیں بھی سوکھ گئی ہیں، یہ جلدی بہتی نہیں، اور تجھے علیم بذات الصدور ہے، شاید اسی لیے تو نے کہا تھا کہ ابکو وَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، رو رو رونا، روتا چاہیے، رو رو رو، لیکن تم رو نہیں سکو گے تو کم سے کم رونے جیسا منہ تو بنایا کرو۔ آئے رے پروردگار
جو تو رونے جیسا منہ بنانے پر بھی قبول کر لیتا. اے اللہ تیرے آگے روتے ہیں, ہمیں معاف کر دے. اللہ ہمیں معاف, اللہ ہمیں معاف کر دے پروردگار. ایک طرف تو نے ہمیں عالمی پہچان دیا, کوئی ملک ایسا نہیں جہاں ہم نہ ہو, کوئی نسل ایسی نہیں جس میں مسلمان نہ ہو. اے پروردگار سب کے نشانے پر ہم ہیں, کوئی غلطی ہے, کوئی قصور ہے, کچھ تو ہے پروردگار, ہمیں معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے پروردگار, ہمیں معاف رحم کر پروردگار, رحم کر پروردگار. اس دنیا میں کوئی تیرا نام نہیں لیتا پروردگار. یہ اکیلی قوم ہے جو اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہے. اے پروردگار یہ اکیلی قوم ہے جو تیری وحدانیت کو اس حوالے سے زندہ و تابندہ کرنے کی کوشش کرتی ہے. رحم کر پروردگار, اپنے حبیب کے صدقے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں معاف کر دے پروردگار. رحم فرما پروردگار, ہم سے جو غلطی ہوتی ہے اس کو دکھا دے پروردگار. اے پروردگار ہمارے گناہوں کو ہمارے سامنے کر دے. اے اللہ پاک یہ رحمت کا داہا ہے. کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہم کیسے سمجھے کہ رحمت برس رہی ہے, تو اس بزرگ نے کہا تھا رحمت کے برسنے کی دلیل یہ ہے کہ تم کو اپنا گناہ دکھائی دے, سمجھو کہ رحمت برس رہی ہے. اے اللہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف کر دے پروردگار, رحم فرما دے, کرم کر. اے اللہ ہمارے بال بچوں پر رحم فرما, اہل و عیال پر رحم فرما. اے اللہ بیٹا بیٹی پر رحم فرما. اے اللہ اپنے گھر والوں پر, ہمارے گھر والوں پر, ہمارے افراد خاندان پر رحم فرما پروردگار. ہماری زندگی تو تیرے فضل سے کسی طرح کٹ گئی ہے. اولاد کے بارے میں تجھ سے امن مانگتے ہیں, چین مانگتے ہیں, عزت مانگتے ہیں, آبرو مانگتے ہیں. اے اللہ ہم اپنے اولاد کی مسلمانیت مانگتے ہیں. اے اللہ میری اولاد کو مسلمان, سچا پکا مسلمان, تجھ سے ڈرنے والا, تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا, تیرے نبی کے لیے جینے والا بال بچہ بنا. اے اللہ ایسے بال بچے کا ماں باپ بنا. اے اللہ میرے بال بچے پر, ہم سب کے بال بچے پر رحم فرما, رحم فرما, رحم فرما. اولاد پر رحم فرما. اے اللہ نیک حلال کمائی پر بھی رحم فرما, نیک حلال کمائی کی حفاظت فرما. اے اللہ پاک حلال کمائی میں اتنی برکت دے کہ کسی کی مہربانی کی ضرورت نہ رہے سوائے تیری مہربانی کی. اے اللہ پاک ہم سب پر رزق کے حوالے سے مہربانی فرما. اے اللہ پاک عزت آبرو تو تیرا معاملہ ہے. اے اللہ پاک تو کیسے عزت دیتا ہے یہ بھی تیرا ایک راز وحدت ہے. اے اللہ پاک عزت آبرو سب تجھ سے مانگتے ہیں, رسوائی سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں, عاقبت و آخرت کے بخیر ہونے کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ پاک امن اور چین مانگتے ہیں, اس ملک کی سلامتی مانگتے ہیں, اس ریاست کی سلامتی مانگتے ہیں, اس شہر کی سلامتی مانگتے ہیں. جس گاؤں, جس دیہات, جس علاقے کا آدمی نماز پڑھ کے چلا گیا, بیٹھا ہوا ہے, کھڑا ہوا ہے, اے اللہ ان سب پر, ان کے گاؤں پر, ان کی بستی پر, ان کے بلاک پر, ان کے سب ڈویژن پر, ان کے ضلع پر مہربانی فرما. اے اللہ پاک یہ وہ ملک ہے جس کے بارے میں تیرے حبیب نے اشارہ دیا تھا, میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. اے اللہ اس بھارت پر اپنی مہربانی فرما. اے اللہ پاک اور اس بھارت پر سب سے بڑی مہربانی تیری یہی ہے کہ تو یہاں کے رہنے والوں کے دلوں کو آپس میں محبت سے ملا دے. اے اللہ پاک جو لوگ نفرت بانٹنے اور لڑانے کی کوشش کرتے ہیں ان سے اس ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ پاک اس ملک کے بھائی چارے کو محفوظ فرما. اے اللہ پاک جو لوگ اس ملک کے ایکتا اور اکھنڈتا کو آگ لگانے کی
کوشش کرتے ہیں، اے اللہ ان سے اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک جو اس ملک کی سلامتی کے لیے اپنے بازو کی طاقت کا استعمال کرتے ہیں، ان کے بازوؤں کو اور طاقت عطا فرما۔ اے اللہ پاک عاقبت بخیر ہو، نتیجہ بخیر ہو، انجام بخیر ہو۔ یہ جو بہترین ہال بن گیا اور اپنے مقاصد کو پورا کرنے کی طرف رواں دواں ہے، اے اللہ اس میں جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو ہمیں دکھا، ہم پر واضح کر، تاکہ ان کمیوں کو ہم پورا کر سکیں، اور جو اچھائیاں ہیں اس میں اور برکت عطا فرما، ان اچھائیوں کو اور بہتر فرما۔ اے اللہ پاک اس ہالز کا مصرف ملت کے فائدے کے لیے زیادہ سے زیادہ ہو سکے، اس کی راہیں ہموار فرما۔ اے اللہ پاک جس نے اس ہال کے قیام کے لیے کوشش کی وہ دنیا سے چلا گیا، اور اس کے معاونین کوئی نہیں جانتا، تو جانتا ہے۔ جس نے اس ہال کو قائم کیا، آباد کیا، بنایا، بڑھایا، ان سب کی روحوں پر اپنے نبی، اپنے حبیب، عالم علم اولین و آخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اس ہال کے بانئین پر اپنی مہربانی فرما، مغفرت فرما۔ جن لوگوں نے یہاں نماز پڑھی، جس نے نماز پڑھائی، جس نے یہاں نماز میں قرآن سنایا، ان سب کی روحوں پر مغفرت نازل فرما، مہربانی فرما۔ اور جس نے آج اس ہال کو آباد و شاداب کیا، اس پر بھی اپنی شادابی، اپنی مہربانی فرما۔ اللہ پاک جو لوگ شریک ہیں سب پر اپنی نظر کرم، نظر عنایت، نظر مرحمت، نظر فضل، نظر مرحمت فرما دے پروردگار۔ اللہ پاک اپنی نادانی سے ہم کچھ بھول رہے تو وہ بھی تو اپنی مہربانی سے عطا فرما۔ عبادت کا شوق اور بڑھا دے، صدقہ نکالنے میں ہمیں آگے بڑھا، زکوٰۃ نکالنے میں ہمیں چوکنے نہ دے۔ اے اللہ پاک ہم دوسروں کے ساتھ بھلائی کر سکیں، اچھائی کر سکیں۔ بہار اسٹیٹ سنی وقف بورڈ جس کے تحت یہ ادارہ کام کرتا ہے، یہ انجمن اسلامیہ ہال بہار اسٹیٹ سنی وقف بورڈ کے تمام اراکین، اوپر سے اوپر والے، نیچے سے نیچے والے، چیئرمین سے لے کے چپراسی تک، اے اللہ سب پر مہربانی فرما۔ اور جو لوگ اس کی خدمت انجام دیتے ہیں بہار اسٹیٹ سنی وقف بورڈ کی جانب سے، ان پر، ان کے بال بچوں پر، ان کی کمائی پر، ان کے دن رات کی محنت پر اپنی مرحمت، اپنی عنایت فرما۔ حافظ صاحب جنہوں نے قرآن سنایا، اللہ ان پر رحمت فرمائے، اللہ ان کی زندگی میں، صحت میں، حافظہ قرآن میں، نیکی میں، بھلائی میں خوب خوب برکت عطا فرما۔ فریدی سلسلے سے ان کا تعلق ہے، ان کے پیران پر بھی رحمت فرما، اور جس جس سلسلے کے لوگ یہاں جلوہ فرما ہیں، اے اللہ ان سب پر، ان کے سلسلے والوں پر، ان کے مرشدان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ پاک ہم لوگ تو معمولی لوگ ہیں، یقیناً کچھ بھولے ہوں گے، بے اولاد کو اولاد دے دے، بے روزگار کو روزگار دے دے، بے نمازی کو نمازی بنا دے، روزے سے گھبرانے والے کو روزے سے انسیت دے دے، تراویح سے 6 دن میں پٹک کے بھاگنے والے کو تراویح سے محبت اور تعلق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہم سب پر مہربانی، کرم، نظر عنایت، نظر مرحمت، فضل فرما۔ عاقبت بخیر، نتیجہ بخیر، انجام بخیر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ وازواجہ واہل بیتہ واولیاء امتہ وشہداء محبتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔